الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء اولی الصدق والصفاء منبع الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک و آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مل کے محبت نہ پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک محبت نہ پڑھیا کرو میرے اور تواڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی ایک دن دے اندر 100 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھ دے او دیاں دوناں اکھاں دے درمیان لکھ دتا جاندا ہے اے عذاب جہنم تو بھی بری ہے اور اے نفاق تو بھی بری ہے۔ 100 باری پڑھنا درود شریف تے اے دو عظیم انعام ملنے۔ اج تے پیران دے عرس تے آئے ہو، پیران دی محفل وچ بیٹھے ہو، ایک باری مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذرا ہاتھ کھڑے کرو کہ جنہ درود شریف پڑھے، جنہ پڑھے اٹھ کے ذرا قریب آ جاؤ، اور جڑے پیچھے بیٹھے ہو درود شریف جنہ پڑھے نیڑے آ جاؤ۔ میں ویکھنا چاہنا کنے پڑھے تے کنے نہیں پڑھے۔ جنہ درود شریف پڑھے ہے ذرا قریب آ جاؤ۔ شاباش، اللہ تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ تھوڑا تھوڑا تسی بھی اکی ہو جاؤ، جگہ جو ہے تشریف لے ہو، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ مہربانی۔ یہ جڑے کھڑے ہو جے تسا بھی درود شریف پڑھے ہے تے بیٹھ جاؤ۔ یہ کھڑے ہو موٹر سائیکل آنے تسا بھی درود شریف پڑھے تے تھلے بیٹھ جاؤ، موٹر سائیکل چھاڑ کے تھلے بیٹھ جاؤ، دریاں تے آ جاؤ۔ ادھر بھی جڑے کھڑے ہو جے تسا درود شریف پڑھے ہے تے ایتھے آ کے بیٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ پتہ لگے پہ کہاں درود شریف پڑھے ہے تے کہاں نہیں پڑھے۔ ایک باری پھر پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب قریشی ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ اور پیکر اخلاص پیکر محبت جناب قبلہ پیر غلام محمد شاہ صاحب دیگر صاحبزادگان والا شان شہنشاہ نقابت فصیح اللسان مولانا قاری عبد الرحیم ساکی صاحب نعت خانان شیری لسان دوروں نیڑیوں عقیدت و محبت دل اپنے مرشد کریم فناف الشیخ حضرت قبلہ پیر غلام مصطفیٰ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس مقدس دی مبارک تقریب سعید وچ حاضری دین والے خوش نصیبو، میری دعا ہے اللہ کریم جل وعلا تمام عاشقان مصطفیٰ دی حاضری نو قبول فرمائے۔
اچھی آنکھوں آمین۔ جتنے مریدین محبین عقیدت مند دور دراز دا سفر کر کے یا اس علاقے چوں آئے اللہ کریم سب دا آنا قبول فرمائے۔ جو کسے دی نیک تمنا ہے، نیک آرزو ہے، نیک خواہش ہے، اللہ صدقہ مدینے دے والی دا، صدقہ آل مصطفیٰ دا، صدقہ اصحاب مصطفیٰ دا، سب دیاں نیک تمناماں نیک آرزواں اللہ پوریاں فرمائے۔ کوئی بھی اس عرص پاک وچ آن والا خالی نہ جاوے۔ جو کسے دی خواہش ہے رب اپنے کرم نال سب دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرمائے۔ ہر سال دی طرح قبلہ شاہ جی نے حکم دیتا ہے، میں حاضر ہوں، بلا تمہید بات شروع کرنا چاہنا۔ میرے تو پہلے ایک عظیم خطاب بھی تسا سنے ہیں، نعت خانہ نے بھی سنے ہیں، نقیب محفل ساکی صاحب نے بھی سنے ہیں، اور نقابت کرنی انہوں چاہی دیئے جنہوں کچھ قرآن بھی عمدہ ہوئے۔ ساڑھے نقیباں بیچاریاں نو ایک آیت پڑھنی پاوے نا تو وہ بیچارے ایڈے پریشان ہو جاندے، شیر 100 پڑھ لے سن آیت نہ پڑھ سکتے۔ اے نقیب ایسا ہے جڑا الحمدللہ کے بنناس تک قرآن دا کاری بھی ہے، یعنی سٹیج دی اہمیت نو بھی جڑے سمجھ دیو میں ایدے تقدس دا جنہوں نے پتہ ہوئے، ایدی عظمت دا جنہوں نے پتہ ہوئے، سٹیج دا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سانو اے آداب دا خیال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سال میں حاضر ہویا تو تون پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، گلہ یاد رکھیا کرو، میں ایک تقریر کیتی یا کہ ساڈا مقصود اللہ دی ذات ہے۔ سارے بولو ایک باری، ساڈا مقصود کون ہے؟ شاباش، اللہ تو انہوں برکت دے وے، تھوڑے جا ہور بولو ذوق نال تاکہ گل پک جائے۔ ساڈا مقصود کیے اللہ، ساڈا مطلوب کیے اللہ دا نام لو، اللہ دے ولی دے ڈیرے تے بہ کے اللہ اللہ نہ کر سو تے کدوں کر سو؟ چستا ہے اللہ دے ولی دے بوبے تے اللہ اللہ کرن دا۔ جدوں اللہ والے دے کول بہ کے اللہ اللہ کریے تے پھر اس اللہ اللہ دا مقام ہی بکھرا ہے۔ ایتھو اسی سکھنی اللہ اللہ ہیں، ایتھو اسی سکھنی نبی پاک دی محبت آئے ہیں، ایتھو اسی سکھنی دین دی محبت آئے ہیں، ایتھو اسی سکھنی نبی دی سنت دی محبت آئے ہیں۔ تو ذرا بولو تاکہ گل پک جائے، ساڈا مقصود کیے؟ ماشاءاللہ، میں تو انہوں بلا لینا ہے جڑے علی دے مرید ہیں، غوث العالمین باب الدین زکریہ ملتانی دے مرید ہیں، قبلہ پیر غلام مصطفیٰ قریشی ہاشمی دے مرید ہیں، او بول سن رن مرید کوئی نہیں بولنا، رن مرید بالکل نہ بولے، علی دا مرید بولے۔ ساڈا مقصود کیے؟ سجے کھبے کان لاؤ، جیڑا نہ بولے سمجھو یہ اس گل دا مریض ہے۔ تو تسی کافی دیر تو بیٹھے ہو، میں تو تھوڑا جہاں آیا ہے، ماما بیڑا میں خوش ہوئی ہیں، میں مولوی صاحب جنگی گل پہ کرتے ہیں تو چلو تھوڑا جہاں خوش کیتا ہے، وہ خوش بھی ہو جاؤ، ہس بھی پو تو میری گل توجہ بھی کرو۔ ہن بولو ساڈا مقصود کی ہے؟ اللہ۔ دنیا ساڈا مقصود نہیں، یہ دنیا عارضی ہے، دنیا مقصود نہیں، دنیا دا خالق مقصود ہے۔ اے میں پچھلی تقریر وچ بڑی تفصیل نال نبیاں دا مقصود، ولیاں دا مقصود، غوثاں دا مقصود، کتباں دا مقصود اللہ ہے، یہ ساری تقریر میں اس تے کیتی ہے۔ آج میں جڑا کرنا چاہنا کہ وہ جڑا ساڈا مقصود ہے اس سانو دو کماں واسطے اس دنیا وچ گلے ہے۔ شابش، بولو کتنے کماں واسطے؟ ادھے بول دے پہ سارے بولو۔ اللہ تھوڑا بھلا کرے، بار بار منتہ نہیں کرائی دیاں بولی دے۔ او ساڈا رب مقصود ہے تے اس خالق نے، ساڈے مالک نے اس دنیا وچ سانو دو کم ساڈے ذمے لائے، جنہ او کم کیتا او ایتھے بھی عزت والا
او قبر چ بھی عزت والا، او حشر چ بھی عزت والا۔ دیکھو پیر ایڈا سونا انتظام تواڈے واسطے کردے نے بھائی ساڈے مرید دور دراز تو آمدے نے، کچھ انہاں دے پلے پوے، کچھ لے کے جاون، ساڈیاں ڈیوٹیاں لیندے کہ تساں اے بیان کرنا ہے۔ ایڈا اعلیٰ قسم دا الحافظ ساؤنڈ منگایا نے، چنگے نعت خان بلائے نے، ایڈا سونا انتظام کیتا نے، مقصد کیے کہ جیڑے مرید آمن کوئی سبق لے کے جاؤں۔ اے سبق میں او پہ دینا جیڑا قبلہ پیر غلام مصطفیٰ قریشی ہاشمی ساری زندگی دیتا ہے۔ اور میں بھی بڑے آستانے تے جانا، ڈھیر آستانے تے پیری نظر آندی ہے، پر اس آستانے تے فقیری نظر آندی ہے۔ سارے آستانے سونے، سارے آستانے آلہ، جڑا کسی دا پیر خانہ ہے دے واسطے ہو قبلہ تے کعبہ ہے، پر تساں بھی ویکھے ہے تے میں بھی ویکھے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، لنگر ایک طرح دا اے نہیں بجائے 50,000 دینا ہے او دا لنگر ہور تو جنہیں 100 دینا ہے او دا لنگر سارے واسطے ایک کو جا لنگر۔ تے پھر میں ویکھیا لنگر کھانے وچ شاہوری اپنے ہاتھ نال لنگر کھویندے نہیں تے پیر تا ماشاءاللہ اندر بند ہے نہ اس کمرے وچ تے مریداں دی ڈیوٹی ہوندی ہے، لیکن اے اپنے ہاتھ نال کھانا کھوا رہے ہیں، یعنی دسیا اے ہے کہ ایتھے صرف پیری نہیں ایتھے فقیری بھی ہے۔ تو اصل چیز ہے اخلاق، محبت، پیار۔ تو دوستو میری گل توجہ نہ سنو، ابتدائی گلاں ذرا دھیان نہ پکا لو۔ ساڈا مقصود ہے اللہ، تو اس ساڈے مقصود نے ساڈے ذمے 2 کم لائے۔ اگر او دنیا وچ آ کے اساں 2 کم کیتے تے بیڑا پا، تے جی او 2 کم نہ کیتے تے دنیا جتنی بھی کٹھی کر لویے اسی گھاٹے وچ۔ او 2 کیڑے کم ہیں؟ لمبی تقریر نہیں، اوکھی تقریر نہیں، سوکھے جے لفظ۔ پہلا کم ہے ایمان۔ شاباش، پہلا کم کی جتنا جتنا جے دے وچ ایمان ہے اس اچھی اتنی بولنا۔ پہلا کی کم ہے اللہ جڑا ساڈی زندگی وچ اساں 2 کم ضرور کرنے۔ پہلا کم کی ہے ایمان، جس دی تکمیل دا نام ہے انسان۔ جے ایمان ہے تے سب کچھ ہے، جے ایمان نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ اے اولادن حضور خواجہ غوث العالمین بہاو الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دی اولاد ہے، پچھے انہاں دا ہونے ہی عرس ہویا ہے، میں انہاں دی عرس تے بھی الحمدللہ باز کیتا ہے، ملتان شریف بھی عرس تے باز کی دا میں سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو حضرات ملتان دے ایک بزرگ ہوئے ان کی نتنائے شاہ جمال اللہ، بہت بڑا بزرگ ہویا، وہ جاندے پیان میرے ول پتر بیکھنا، نوجوانوں میں مخاطب پہ کرنا، نوجوان میرے ول دھیان کرنا، جاندے پیان تے ایک وقت دا امیر ترین بندہ شہزادہ اس اپنا کتا پھدے ہویا تے اللہ دے ولی دے کوڑو گزریا تے ولی نو آدھا ہے تو چنگا ہے یا میرا کتا چنگا ہے؟ انہوں اپنی دولت کا اتنا غرور آ کہ ولی دی بے ادبی کر دو یا کی آدھا ہے تو چنگا ہے یا میرا کتا چنگا ہے؟ تے ولی بڑے حوصلے آڑے، اے لڑدے نہیں، اے جھگڑتے نہیں، بڑے حوصلے نال گل سنی تے فرمایا پتر جے مینوں مردے وقت ایمان نصیب ہو گیا تے مڑ میں چنگا۔ آئے پتہ نہیں تسی کتھے بیٹھے ہو، جے مرن لگیاں کلمہ نصیب ہو گیا، ایمان تے موت آ گئی تے موڑ میں چنگا، تے جے مرن لگیاں کلمہ نصیب نہ ہویا، موت ایمان تے نہ آئی تے موڑ میرے نلو تیرا کتا چنگا ہے۔ یعنی اگر ایمان بندے کو نہیں تے او کتے نلو بھی بھیڑا ہے،
وہ جانور نال بھی بدتر ہے تے جے ایمان تے ہے تے پھر فرشتیاں دا بھی کعبہ ہے، پھر فرشتیاں واسطے بھی احترام والی جگہ ہے۔ تو پہلی چیز جدا اساں اہتمام کرنا ہے او کی ہے؟ ایمان۔ تے ایمان سانو اپنے والدین دی وراثت وچ مل گیا۔ کلمہ سانو ساڈا ابا کلمہ پڑھن والا، دادا کلمہ پڑھن والا، ماں پیو کلمہ پڑھن والے، انہاں دی جھوڑی وچ سانو کلمہ نصیب ہو گیا، ایمان مل گیا۔ ہن ایمان تو بعد دوسرا کی عمل ہے؟ توجہ، دوسری چیز ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی ہووے تے نیک عمل بھی ہو، ایمان بھی ہووے تے نیک عمل بھی ہووے۔ ایمان ہے تے عمل نہیں تو جی میں درخت کھڑوتا ہوں نا تو سکا ہوندہ ہے، او دی اتے ہریالی کوئی نہیں ہوندی، پتے کوئی نہیں ہوندے، شاخاں کوئی نہیں ہوندی، او سکا تنا ہوندہ ہے تے او دا فائدہ کوئی نہیں ہوندہ۔ تے جڑے اتے شاخاں تے ہریالی تے سبز ہے، او ایمان ہے درخت تے ہریالی ہے نیک عمل۔ ساڑی زندگی دو چیزاں واسطے ہے، ایمان نیک عمل۔ جے ایمان تے نیک عمل ہے تے پھر بندہ کامیاب ہے، تے جے ایمان تے نیک عمل نہیں۔ ہن میرا جملہ دھیان نہ سنے ہے، قبیلہ بھی بڑا ہوئے، خاندان بھی آلہ ہوئے، مال بھی ہوئے، کرسی و اقتدار بھی ہوئے، لیکن جے ایمان تے عمل نہیں تے او بندہ ناکام ہے۔ ذرا توجہ، ابو جال کو قبیلہ بڑا، ابو لاب کو قبیلہ بڑا، راندے بھی مکے بھی چین، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پر ناکام ہیں، نامراد ہیں، پر وکدہ آیا ہے، مار کھاندہ آیا ہے، رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ بھی ٹھلن، نین نقش بھی سوڑے نہیں، کپڑے بھی آلہ نہیں، ٹاکیاں لگیاں، جدی ترٹی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے، رنگ کالا، قبیلہ نکا، دولت نہیں، پر مدینے والے سائیں فرمایا ہے بلال تو مکے ٹرتا پیا ہے، میں تیرے قدمہ دی آواز جنتی سوڑ کے سلامت رہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کیا کہنے؟ حافظ مقبول صاحب زمیں جملہ پیش کیتا ہے، توجہ نہ، اللہ تو انہوں سارے انہوں برکت دے وے۔ قبیلہ بڑا ہوئے تے عزت نہیں، مال دولت ہوئے تے عزت کا معیار نہیں، عزت کا معیار ہے ایمان تے عمل۔ بلال کو عزت آلیاں ظاہری گلہ کوئی نہیں، حسن کوئی نہیں، جمال کوئی نہیں، کمال کوئی نہیں، اعلیٰ نسب کوئی نہیں، پر سائیں نے عزت کتنی دیتی ہے، مقام کتنا دیتا ہے، مرتبہ کتنا دیتا ہے کہ جناب بلال میرے آقا جنت چوں جنت دی سیر کر کے واپس آئے، فرمایا بلال جی آمینہ دلال محبوب ذوالجلال رحمت دن المالا مال محبوب بے مثل و بے مثال، فرمایا بلال ایک گل دس، عرض کیتی سونے حکم دے وہ، فرمایا تینوں جنتی حوراں دی سردار دے چھڑیے، جنتی حوراں دی سردار دے چھڑیے، سونے حکم ہے یا مشورہ ہے؟ عرض کی میرے آقا نے فرمایا بلال حکم نہیں میرا مشورہ ہے، تیری کی صلاح ہے؟ عرض کیتی سونے گرم ریت تے لیٹیاں حوراں دی سردار واسطے نہیں، کنڈیاں دیاں سوٹیاں مارا کھا دیاں حوراں دی سردار واسطے نہیں، مکے دی گلیاں بھی طریقے آ گیا حوراں دی سردار واسطے نہیں، آقا زبان تے پکھدے کھولے رکھائے نے حوراں دی سردار واسطے نہیں، جسم لو لوان ہویا ہے حوراں دی سردار واسطے نہیں، سونے مینوں حوراں دی سردار نہیں چاہی دی، مینوں تسی چاہی دے ہو،
کملی والے آمینو تسی چاہی دیو تو حضرات بلال نو اے مقام کی میں ملے توجہ اللہ تو نو برکت دے وے اللہ تو دی محبت نو قبول فرمائے بلال نو اے شان ایمان تے نیک عمل دی وجہ تو ملی ہے آج اینا قریشی صاحبان دے قدمہ بچ بین والے ہو اے پیغام لے کے جاؤ ایمان تے نیک عملوں سی دنیا بھی سمر جاسی آخرت بھی سمر جاسی آؤ میں ہن دسا عمل کی میں کر کے بھی کھایا ہے رسول پاک دی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کریمین دی پیاری اماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میرے نبی نے فرمایا بیٹی تیرا بابا نبیاں دا سردار ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹی تو نبی دے جگر دا ٹکڑائیں اے سیدہ فاطمہ سیدہ دا ذکر میں تھوڑا جا ہور کر دیواں تاکہ سیدہ دی روح راضی ہو جائے قبلہ غلام مصطفیٰ قریشی صاحب خوش ہو جاون انہاں دے بابا جی خوش ہو جاون سارے سیدہ دی روح خوش ہو جاوے میرے جملے تے غور کرنا کون سیدہ سید فاطمہ دے سیادت فاطمہ دی عابد فاطمہ دے عبادت فاطمہ دی عظیم فاطمہ دے عظمت فاطمہ دی شریف فاطمہ دے شرافت فاطمہ دی ولی فاطمہ دے ولایت فاطمہ دی قطب فاطمہ دے قطبیت فاطمہ دی ابدال فاطمہ دے ابدالیت فاطمہ دی غوث فاطمہ دے غوثیت فاطمہ دی امام فاطمہ دے امامت فاطمہ دی شریف فاطمہ دے شرافت فاطمہ دی جنتی فاطمہ دے جنت فاطمہ دی کریم فاطمہ دے کرامت فاطمہ دی کاری فاطمہ دے تلاوت فاطمہ دی ہاں حسین فاطمہ دا حسینیت فاطمہ دی مرتضی فاطمہ دا مرتضی فاطمہ دی مصطفیٰ فاطمہ دا مصطفی فاطمہ دی ہاتھ چاکے آنکھو خدا فاطمہ دا ساری خدائی اپنے رسول دی بیٹی دا ذکر کیتا ہے ایڈی شان والی بیٹی نو میرے آقا نے فرمایا ہے اے میری بیٹی فاطمہ تیرا حسب بھی اچھا ہے تیرا نسب بھی اچھا ہے تواڈے تے زہرا راضی ہو بے ہو جوانوں تواڈے تے زہرا راضی ہو بے ہو لوگوں توجہ نہ حضور نے فرمایا بیٹی زندگی کی میں گزارنی ہے اعملی اے بیٹی عمل کری توجہ اے بیٹی عمل کری میں دو گلاں دسیاں ایمان تے نیک عمل تو بغیر گزارا نہیں حضور فرمایا بیٹی عمل کری رسول خدا دے جگر دا ٹکڑا حسنین کریمین دی امی جان نے کہ میں عمل کر کے بھی کھایا ہے میریاں ماما تے بہناں تے بیٹیاں بھی بیٹھیاں توجہ نالے جملہ سنن عشاء دی نماز پڑھ کے زہرا اپنے بچیاں نو قرآن دی لوری دے کے سوا دے دیا نے حسن حسین نو قرآن دی لوری دے کے اممہ سوا چھڑ دیئے حسن حسین سو جاندے نے بطول اللہ دی بارگاہ وچ کھڑی ہو جاندی ہے بطول رب دی بارگاہ وچ قیام کر دیئے لمبا قیام ہوندا ہے لمبا رکوع ہوندا ہے سر سجدہ سجدے وچ رکھ دیا نے ادھی رات مک جاندی ہے رسول دی بیٹی دا سجدہ نہیں مکدا رات دے 3 حصے مک جاندے نے حسنین دی اماں دا سجدہ نہیں مکدا ہاں صبح دی بانگ ہوندی ہے بلال بانگ دیندے نے زہرا سر سجدے وچ اٹھا کے عرض کر دیا نے مولا اے مولا کتنی نکی رات بنائیا ربا تیری رات مک گئی ہے رسول دی تھی دا سجدہ نہیں مکیا تیری رات مک گئی ہے حسنین دی ماں دا سجدہ نہیں مکیا او لوگو ذرا سوچو اے عمل کیتا جا رہا ہے رات مک جاندی ہے سجدہ نہیں مکدا حسین دی ماں فجر ویلے سر سجدے وچ اٹھا کے آدھی ہے مولا ایک ایڈی لمبی رات بنا تیرے محبوب دی
دھی دل کھول کے سجدہ کر لوے، اے ہے عمل، اے ہے عمل۔ راتاں گزر جاندیاں نے سجدے وچ، ہن اگلا جملہ کہ ماں نیک ہوے تے پتر نیک ہوندا ہے، کہ ماں تہجد گزارا تے پتر غلام مصطفیٰ قریشی بنے آئے، کہ ماں پت نیک آ تے پتر شاہ رخ نے عالم نوری حضوری بنے ہیں، کہ ماں نیک آ پتر غوث العالمین بہاء الدین زکریا ملتانی بنے ہیں، ماں نیک آ پتر خواجہ قمر الدین سیالوی بنے ہیں، ماں نیک آ پتر حمید الدین سیالوی بنے ہیں، ماں نیک آ پتر مولانا محمد ذاکر بنے ہیں، ماں نیک آ پتر داتا حلی اجمیری بنے ہیں۔ پر لوگوں توجہ، ماں جدوں سجدے کرن والی ہے، ماں جدوں قرآن پڑھن والی ہے، اور پتر کیویں سجدہ کردا ہے۔ میرے تو پہلے ساکی صاحب بیان کر چکے نے، 71 تن قربان ہو گئے نے، 71 تن قربان ہو گئے نے، پتران دیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑ گئے، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، میراث شہید ہو گئے۔ 71 تن قربان کر کے حسین سر سجدے وچ رکھدا ہے، سر سجدے وچ رکھدا ہے۔ ہن ایتھے میں اپنے مجمع نوں ذرا جگاونا چاہنا، او لوگو اللہ تانوں برکت دے وے، اسی انہاں کلینا تے سجدہ نہ کریے، اسی مسجد دے پکھیاں تھلے سجدہ نہ کریے، اسی ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے سجدہ نہ کریے۔ حسین اکبر دی لاش ویکھ کے سجدہ کرے، حسین عباس دے بازو کٹا کے سجدہ کرے، حسین اونو محمد شہید کرا کے سجدہ کرے، اسی کلین تے نہ کریے، حسین گرم ریت تے سجدہ کرے۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ، حسین دے نا تے اچھی بولو۔ گرم ریت تے حسین دا انگ انگ زخمی ہے، جسم دا سارا ہر عضو زخمی ہے، جسم چو لہو پیا نکلدا ہے، تے شہزادہ کتنا آلہ ہے جڑا نبی دے سینے تے سون والا ہے، شہزادہ کیڑا قیمتی ہے جڑا بطول دی گود وچ پلن والا ہے، شہزادہ کیڑا قیمتی ہے جدے جنت چو جوڑے ہوندے نے۔ میں اکثر آدا ہونا ایتھے بھی آکھ دینا، ہر شان دی کوئی حد ہوندی۔ سلامت رہو بھائی، اللہ حافظ سون، اللہ تینوں ہمیشہ برکتاں دے وے۔ توجہ، ہر شان دی کوئی حد ہوندی، بے حد انداز حسین، بے حد انداز حسین، ساڈا ناز قرآن دے اتے، قرآن دا ناز حسین۔ پچھلا شعر میں پڑھنا صرف تسا حسین آکھنا ہے تے گج کے آکھنا ہے، ساڈا ناز قرآن دے اتے تے قرآن دا ناز، زور نال قرآن دا ناز، ہاں ہاں قرآن دا ناز۔ حسین بڑیاں بڑیاں قرآن پڑھے، پر ممبر تے بے کے پڑھنا سوکھا ہے، مسلح تے کھڑو کے پڑھنا سوکھا ہے، مسجد چ بے کے پڑھنا سوکھا ہے، پترانوں کھیڑ دیاں بیک کے پڑھنا سوکھا ہے، پر بہن کہہ دوویں، دھیاں کہہ دوویں، بیویاں کہہ دوویں، پھر نیزے تے چڑھ کے پڑھنا ہے حسین دا کم ہے۔ ساڈا ناز قرآن دے اتے، قرآن دا ناز۔ سانو دسیا، اشارہ کیتا ہے پہلے ساکی صاحب نے، سانو دسیا رسول دے سجدے نے، سجدے نے، سجدے نے میری اصل نماز حسین۔ جد کرت قرآن دی، جد کرت قرآن دی کوئی کردہ، انج لگدا آواز حسین، انج لگدا آواز۔ سجدہ کیتا جا رہی ہے، عمل کر کے بھی کھایا جا رہی ہے۔ ہن اگلا جملہ اے دے نالوں وی بد جملہ، توجہ ہے میرے؟ ایک باری پورا مجمع ایتھوں دل نالوں پیار نال زور نال آکھو سبحان اللہ۔
جتنی نبی دے گھرانے نال محبت ہے انہاں ٹل لا کے بولو ہاتھ چاہ کے ایک باری مولا علی دے ناتے بولو سبحان اللہ اے بھائی دا سجدہ ہے بہن نے کیو جے سجدہ کی میں کئی مری قبلہ سلطان علی شاہ جی اللہ تو نو ہور برکتاں دے تھوڑے فیض نو اللہ ہور قیامت تک اللہ جاری رکھے جملہ سننا تھوڑے میرے وچوں کوئی بندہ بس تے چڑھ کے جھنگ تک جاوے نا سیٹ نہ ملے پھٹے تے بے کے جاوے تے بندہ اندہ بڑا تھک گیا اوکھا سفر آ 50 60 70 کلومیٹر میں پھٹے تے بے کے کہتا ہے یہ توڑا ذہن حاضر تے میں اگلا جملہ اکھن لگا او یار جے اسی پھٹے تے بے کے سفر چکریے 50 60 میل دا تے اسی آنے ہیں تھک گئے ہیں بڑا اوکھا سفر ہے پر ایمان نہ دسو 600 میل دا لمبا سفر تے حسین دی بہن نے اٹھا دیا ننگیاں کوہانا تے بیٹھا اٹھا تے پلانے کوئی نہیں بغیر پلانے تو اٹھتے مانا کیڑا اوکھا کم ہے تے بیٹی ہوئے جیدہ حیا فرشتے کرن جڑی بطول دی گود وچ پلی ہوئی ہے اٹھاں دیاں ننگیاں کو آنا تے لمبا سفر کر کے کائنات نو دسے ہے ایڈا لمبا سفر کر کے کسے جگہ تے شکوہ نہیں کیتا شکایت نہیں کیتی بلکہ جدوں کربلا تو واپسی مدینے آئے سیدھا اے تھی نواسی رسول دی نبی پاک دے روزے تے کھڑو کے دیئے نانا میرا کچھ نہیں بچیا پر تیرا دین بچ گیا ہے نانا میرا کچھ نہیں بچیا تیرا دین بچ گیا ہے نانا میری نسل مک گئی ہے کربلا وچ پر تیرا دین بچ گیا ہے حضرات ایڈیاں بڑیاں قربانیاں دے کے سبق کی دیتا ہے ایمان تے نیک عمل ایمان تے نیک عمل اے ہے تے بیڑا پار ہے ایمان تے نیک عمل نہیں تو جو مرضی کر لو دنیا جتنی کٹھی کر لویے بیڑا پار نہیں ہونا ہن میں قرآن دی مہر لان لگا اللہ فرماندا ہے من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا تے سب نلو ٹل لا کے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ اللہ جڑے قرآن تے خوش بھی ہوندے نے انہوں قرآن دا صدقہ دعا جہانہ دیاں ساتھ دا نصیب فرما قرآن دا 16واں سپارہ ہے اللہ فرماندا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جنہ میرے ذکر والوں منہ موڑے جنہ میرے ذکر والوں میری نماز والوں منہ موڑیا میرے قرآن والوں منہ موڑیا میری بندگی والوں منہ موڑیا میری یاد والوں منہ موڑیا جنہ میری یاد چھڑ دیتی میں پیران دی آستانے تے بے کے سبق پہ دینا جمانو ساڑھا ادھے نلو ڈھیر ملک سلاب بچ آیا لوگ گھروں بے گھر ہو گئے ماما پترانو تلاش پیاں کر دیاں پتر ماں پیونو تلاش پہ کر دیں میں بیکھے آنیٹ دے ایک بچی پیا کہ میری امی بھی کوئی نہیں میرا بابا بھی کوئی نہیں میرے 4 بھرا بھی رڑ گئے نے کل لیے تے مینوں روٹی بھی دین والا کوئی نہیں میرے سارے چلے گئے لوگوں اس حالت نو بیک کے پاکستان دی ایک کیفیت بیک کے اسا مڑ بھی قرآن کھولیا کوئی نہیں اسا مڑ بھی مسجد رخ کیتا کوئی نہیں اسا مڑ بھی خدا دی بارگاہ میں جھکے کوئی نہیں اسا مڑ بھی سجدے کرنے نہیں شروع کیتے اسا مڑ بھی اپنے گناہاں دی رب کو معافی کوئی نہیں منگی اتنا کچھ بیک کے ساڑھے تے نا اثر ہوئے پھر اسا کدوں اثر لینا ہے انہا عرصہ تے آمن دا مقصدے میں غلام مصطفیٰ قریشی رحمت اللہ علیہ انہا دے مزار تے رحمت بھی برس دیئے دنیا سلام بھی کر دیئے کیڑی وجہ تو
مال دی وجہ تو نہیں، زمین دی وجہ تو نہیں، انہاں غلامی کی دیت دو جہاں دے والی دی، اج دنیا انہاں نو سلام بھی کر دیئے۔ بس پھر پیغام ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا، ایک بار تو ہو جا سونے دا، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے، بولو پھر ساری۔ ہاں جڑے نبی پاک دے سچے نوکر بنے، حضرت عمر مدینے بیٹھے، حضرت سیدنا عمر آقا رضی اللہ تعالی مدینے بیٹھے تے مصر دے گورنر خط گلیا جناب دریا بند ہو جاندہ ہے تے سال تو بعد ایک خوبصورت لڑکی سمار کے سنگار کے سونے کپڑے پوا کے زیورات پوا کے ان دریا میں سٹتے ہیں تے پھر دریا جاری ہوندہ ہے۔ حضرت عمر والجدوں مصر دے گورنر دا خط آیا تے آپ فرمائے اس بچی دا قصور کی ہے، انہوں کیوں سٹیا جاوے وہ بھی تے دھیئے، کسے دیتے دھیئے، کیوں دریاوے سٹیے؟ میرا نبی جہالت دیاں رسمہ مٹامن آیا ہے، جہالت دا دور ختم ہو گیا ہے، اسلام دا آفتاب چمکی ہے، ہر طرف تاریکیاں ختم ہو گئی نے، انج نہیں کرنا، اے کم نہیں کرنا۔ عمر اے چلتا نہیں، حضرت عمر مدینے بے کے خط لکھ دینے دریاول نبی دا نوکر خط لکھ دے، او دریاوا جے تو اپنی مرضی نل چلتا پہ ہیں تیری لوڑ کوئی نہیں، تے جے تو اللہ دی مرضی نل چلتا پہ ہیں تے میں اللہ دے یار دا نائبا، اللہ دے یار دا جانشینا، میں تینوں حکم دینا چل۔ خط اپنے آئے، خط جا کے دریا وچ پایا ہے، پتہ نہیں لگا خط پہلے گئے یا دریا پہلے جاری ہوئے۔ مدینیوں خط جاوے دریا نو تے دریا بولو دریا چل پوے، جدوں سائیاں دے غلامان نہ لوگ پھر دریا تابدار۔ تو اس واسطے میرے پیارے بھائیو دو چیزاں بڑیاں ضروری، ایمان تے، سارے بولو ایمان تے، ایمان تے نیک عمل، ایمان تے نیک عمل، اس تو بغیر گزارا نہیں۔ انہاں ہستیاں نے عمل کر کے بھی کھایا ہے، ایسے واسطے میں پیغام پہ دینا ایک بار تو ہو جا سونے دا، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے، کر ذکر مدینے، شابش مل کے کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا، اے دے وچ بھلائی۔ آؤ غلامی کرنے والے ہیں، کمیں غلامی کیتی ہے توجہ، محبوب کریم علیہ السلام دے ظاہری بھی سالے با کمال دا آخری ویلا مدینے والے محبوب ممبر تے کھڑے ہو کے اعلان کیتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں توڑے کلو جدا ہومن لگا ماں، جے کسے نے میرے کلو کائشہ لینی ہوئے تے لے لو، کسے نو میں مارے ہوئے تے بدلہ لے لو۔ ہن توجہ میرا نبی امت نو کی سبق پہ دیندہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کسے بدلہ لینے تے لے لوے، کسے دا میں کوئی حق دینے تے لے لوے۔ میرے آقا نے جدوں اعلان کیتا ہے حضور دا ایک صحابی ہے جدا نام اکاشا ہے، بڑی توجہ نہ تے درد نہ جملہ سننا، اکاشا آکے یاد ہے سونے فلانی جنگ وچ میں قطار وچ کھڑا سا، کملی والے تسا میری کانڈ وچ چھڑی ماریا، حضور چابک ماریا، میں بدلہ لینے۔ میرے کریم نے فرمایا سلمان فارسی، کون سلمان؟ جڑا درے فاطمہ تے اپنی داڑھی نر جھاڑو دیندہ ہے، بولو نا ذرا سبحان اللہ، شاہ جی دی روح خوش ہو جائے اچھی بولو سبحان اللہ۔
سلمان جڑا در فاطمہ تھے اپنی داڑھی نہ نوکری کردہ ہے، فرمایا جا سلمان میری بیٹی سیدہ دے گھر او میرا چابک ہے جڑا میں سفر تے جنگ تے لے کے جاندہ سا او لے کے آ۔ جناب سلمان گئے، دستک دی تھی، مخدومہ کونین نے پوچھے کیویں؟ سلمان نوکراں، فرمایا کیویں آئے ہیں؟ جی بدلہ لینا ہے غلام نے، او چابک نبی پاک دا دیو، او چھڑی مبارک نبی پاک دی دیو، عصا مبارک دیو۔ حضرت سیدہ نے پوچھیا میرے ابو دی طبیعت علیل ہے، بخار چڑھے آئے، میرے بابا جانی دی طبیعت علیل ہے، حضور تا سفر کرنا کوئی نہیں، چابک کیوں پہ منگ دینے؟ سلمان نے رو کے آکھیا اے مخدومہ کونین، اے والی دارین، سلمان میں اس بستے چابک لینا آیا، اکاشا بدلہ لینا ہے۔ دین جدو سنیا میرے بابا جانی کروں رسول خدا کروں اکاشا بدلہ لین لگ گئے، میرے ابو دی طبیعت علیل ہے۔ سیدہ تڑپ گئیاں، مولا حسن نو بلایا، مولا حسین نو بلایا، اور رون والے ہو توجہ، حسنین نو بلا کے فرمایا حسن حسین تواڈے بابے نے بدلہ دینا ہے، چابک منگایا ہے، جاؤ جا کے تسی اپنے جسم تے چابک جل لو، تواڈے نانے نو تکلیف نہ ہوئے، تواڈے نانے نو مشقت نہ ہوئے۔ نفیس جسم ہے، جس جسم دے پسینے وچ خوشبو آندیاں نے، جس مبارک جسم تے کدی زندگی وچ مکھی نو بان دی ضرورت نہیں ہوئی، جدا سایہ خدا نے نہیں بنایا، اتنا لطیف جسم مولا حسن تے مولا حسین چابک لے کے نال آئے نے۔ جڑے مدینے گئے ہو تصور کرو مسجد نبوی دا، ذرا مدینے پہنچو، مسجد نبی دا ماحول اے نوری منظر سامنے لے کے آؤ۔ حضور دی بارگاہ سلمان نے چابک پیش کیتا ہے، نالی حسنین کریمین بھی آ گئے، بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا چابک لے اکاشا، اے اکاشا چابک لے کے بدلہ لے، انہیں چابک لے آئے، بدلہ لین واسطے اٹھے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آندن اکاشا نانا ساڈے نبی نو تکلیف نہ دیوی، نفیس جسم میں انہاں نو بخار ہے، میرے کلو بدلہ لے لا، ایک دے بدلے 10 مار لے، لیکن نبی نو تکلیف نہ دیوی۔ اکاشا دن میں حضور کلو بدلہ لینا ہے۔ حضرت عمر آئے، انہاں کیا نا اکاشا میں نو مار لے، میرے نبی نو دکھ نہ دیوی۔ حضرت عثمان آئے، مولا علی آئے، ہر نے کیا ساڑھے کلو بدلہ لے لا، حضور کلو بدلہ نہ لوی، حضور نو تکلیف ہو سی، حضور دا جسم بڑا نفیس ہے، لیکن انہیں کیا نہیں میں بدلہ کملی والے کلو لینا ہے، میں حضور کلو چابک دا بدلہ لینا ہے۔ اتن دیر نو مولا حسن تے مولا حسین اگے آ گئے، انہاں کہ ضرور بدلہ لینا ہے، اسی نبی دیاں تصویر آئے، حسن سر تو لگ کے ناف تک نبی دی تصویر، حسین ناف تو لگ کے قدمہ تک نبی دی تصویر، اسی نبی دی صورت والے ہیں، اسی نبی دی سیرت والے ہیں، اسی نبی پاک دی شمی ہیں، ساڑھے کلو بدلہ لے۔ اکاشا دن نہیں میں تواڈے کول بھی نہیں لینا، میں نبی پاک کو لینا ہے۔ ہن ایک قریشی صاحب دے عرس تے بیٹھ کے ایک گل سن کے تواڈا دل روندا پیا کیویں نبی کول بدلہ لین لگا ہے، کیویں نبی دے جسم تو بدلہ لین لگا ہے، تانوں رونا پیوندا تے اوتھے کی حالت ہو سی جدوں منبر تے میرا رسول جلوہ گر ہو سی، اکاشا بدلہ لین واسطے تیار ہو سی، بدلہ لین واسطے اکاشا نیڑے آیا ہے۔ آدھے سونیا جدوں تساں مینوں چابک ماریا میری کانڈ ننگی آ، میری پشت کپڑا کوئی نہ، تسی بھی اپنی پشت ننگی کرو، اپنی کانڈ مبارک تو کپڑا ہٹاؤ۔ میرے نبی نے کپڑا ہٹایا ہے، مسجد نبی وچ خوشبو آئی، خوشبو خوشبو والی شیشے تو ڈھکن لاویے تے خوشبو بے آلہ تے پورا ماحول خوشبودار ہو جاندہ ہے۔ جدوں آقا نے اپنی قمیض مبارک اتاری نہ پشتو تے خوشبوواں دے ہلے تے نوری نور، ہن چابک لے کے قریب آیا، حسنین مڑ اگے آ گئے، اے اکاشا ساڈی ماں رس جاسی، ساڈی اماں زہرا رس جاسی، اماں فاطمہ فرمایا نانے دی جگہ تے تساں بدلہ دینا ہے، اور تیری مہربانی اکاشا ساڈے کلو بدلہ لے، ساڈے نبی نو دکھ نہ دے، ساڈے نبی نو تکلیف نہ دے۔ ہر صحابی روندا پیا ہے، آل دا ہر فرد روندا پیا ہے، اہل بیت رو رہی ہے، صحابہ رو
رہے ہیں مسجد نبی بچ ہچکیاں تے آہاں دیاں آوازاں بلند ہو رہی نے عکاشہ قریب آیا جدوں قریب آیا تے انہیں کیتا ہے توجہ آپ نے چابک رکھ دیتا ہے منہ نبی پاک دی کنڈ مبارک تے رکھ کے چمنا شروع کر دیتا ہے اللہ تسی بھی زندہ پیر صاحب بھی زندہ اکو پیر صاحب قبلہ غلام مصطفیٰ قریشی صاحب تسی سارے نبی پاک دے غلام بولو نا بس جملہ میرا آخری تقریر میری مک گئی اکاشا کی کیتا چابک چرکیا چابک رکھ کے ایتھے پشتے انور تے منہ رکھ کے تے پشت نو چمن لگ پے پشت دے بوسے لین لگ پیا صحابہ کیا کمال کر دیتا ہے منہ پشتے رکھ کے چم کے آدھا کیے شاعر نے ترجمہ کیتا ہے آدھا یہ ہاتھ ٹوٹے اسی وقت میں مروں یہ ہاتھ ٹوٹے اسی وقت میں مروں اگر گستاخی اس طرح کی میں کبھی کروں لب رکھ کے پشتے پاک پر لب رکھ کے پشتے پاک پر لب رکھ کے پشتے پاک پر کہنے لگا وہ یوں میں نے تو چومنا تھا نبوت کی مور کو میں نے تو چومنا تھا نبوت کی مور کو کملی والے ہاتھ ٹوٹ جاواں میں تباہ ہو جاواں میں کون ہونا بدلہ لین والا سونیا بدلہ لین دا بہانہ تیری پشت نو چمن دا نشانہ تساں فرمایا ہے جدا جسم میرے جسم نال مس ہو گیا او دے تے جہنم دی اگ حرام ہو گئی سونیا اے بہانہ بنایا ہے اصل دل لیا میرا جسم تیرے جسم نال لگ جا ہون جو تو چوم کے ہٹیا نا قبلہ شاہ جی قطار لگ گئی ہر بندہ پہ آوے کوئی اے دے ہاتھ پہ چومے کوئی اے دا متھا پہ چومے کوئی اے دا سینہ پہ چومے کوئی اے دی کانڈ پہ چومے اوے بختاڑیا تو کیڑا نصیبان ہے کہ تیرا جسم حضور دے جسم نہ لگ گیا ہے تیرا جسم حضور دے جسم نہ مس ہو گیا ہے تو حضرات گزارش ہے کہ جنہ غلامی کیتی ہے جنہ نبی پاک نہ محبت کیتی ہے جنہ ایمان تے عمل اے دو میں چیزاں دا اہتمام کیتا ہے اونا دیاں قبرہ بھی زندہ نے او قیامت تک اونا دے مزارہ تے بھی دیوے بڑھتے پہنے اور دنیا میں بھی اونا دے نا روشن آخرت بھی اونا دے نا روشن تے قیامت والے دن بھی او اپنے اونا محبانوں اونا پیار کرن والے انو فرمائیسن تو رب دا پیارا سمجھ کے میرے نال پیار کرتا رہے ہیں او مدینے والے نو اکسن سونیا اے بھی میرا ہے کہ مدینے والا سائیں فرماسی جیڑا تیرا ہے او میرا ہے کہ خدا فرماسی سونا جیڑا تیرا ہے او میرا ہے آج دی میری تقریر دا نچوڑ کیے ایمان تے عمل نیک ہی نے تے گل نے جے ایمان تے نیک عمل نہیں تے دنیا دی جتنی مرضی دولت کٹھی کر لو تسی گھاٹے بچو پیغام دیتا ہے تو ایک نمی فکر نما جذبہ نمی سوچ لے کے اٹھو پیران کو جاؤ تے توڑی زندگی مقصد ہی ہوندہ ہے پیران کو آب یہ نا تے کچھ پیران آڑی محبت دا رنگ چڑھے
کوئی کیفیت بدلے کچھ لے کے جاوے تو یہی پیراں بھی ساری زندگی پیغام دیتا ہے، تو میرا بھی یہی پیغام ہے کہ ایمان بچپن چ مل گیا ہے تے اے دے نال نال نیک عمل کریے، اپنے گھر وچ دینی ماحول، اسلامی ماحول، اپنے جسم تے اسلامی نظام نافذ کریے۔ بس آخری جملہ، یعنی عاشق انج ہوندے کہ ایک بندہ جاوے پہ عیسائی توجہ کرنا تے مگر او دے ایک مسلمان لگ گیا تے آدھا ہے اپنے نبی عیسیٰ دے نا تے 10 روپیے تے دے، مسلمان عیسائی نو آدھا اپنے نبی دے نا تے 10 روپیے دے، اتری کٹی کٹور پیا اس پھر بھج کے آکے یار تینوں آکے اپنے نبی دے نا تے 10 روپیے دے، وہ پھر بھج پیا تری باری اس بھج کے آکے تینوں آکے اپنے نبی عیسیٰ دے نا تے 10 روپیے دے۔ عیسائی آدھا ہے میں اس تو تنگ ہو کے آکے میں نہیں دیتے تے تو اپنے محمد دے نا تے مینوں دے۔ اور ویکھنا انہیں رو پیا، رو کے منگتا جیب ہاتھ پا کے آدھا ہے تو کچھ نہیں منگیا، روپیہ مانگ کے جڑے کٹھے کیتن اے بھی لے لا تے اللہ دی قسم تو تے پیسے منگن، جے کدی جان بھی منگ دیو تے اپنے نبی دے نا تے جان بھی حاضر آ، اولاد منگ دو تے نبی دے نا تے اولاد حاضر آ۔ اے ہے محبت۔ او عیسائی آدھا ہے اس منگتے دی اپنے نبی نال محبت دیکھ کے میرے دل وچ اسلام دی حقانیت اتر گئی۔ میں کہا جے دے غلام اتنی محبت والن او نبی کے نشان والا سی۔ اس عیسائی نے اس منگتے مسلمان نو آکھیا جلدی کر کدی جان نہ نکل جاوے، اپنے رسول دا کلمہ پڑھا کے نوکر بن۔ یعنی نبی پاک نال ایک منگتے دی محبت، ایک بھکاری دی محبت ہے۔ تو آؤ ساڑھے اٹھن بیٹھن تو، ساڑھے بولن چلن تو نبی دی محبت جھلک نظر آئے، نبی دا پیار نظر آئے۔ میں تواڈے واسطے مزید دعا کرنا اللہ تعالیٰ تانوں سب نو جزائے خیر عطا فرمائے، نیکی نال محبت عطا فرمائے، برائی نال نفرت عطا فرمائے، پیراں دے فیض نو اللہ تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔